اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ حضرات گرامی، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 58 اور 59 ہے، یعنی 58 اور 59، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر انہیں قتل کر دیا گیا یا ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں رزق حسن ضرور ضرور عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ وہ ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور بے شک اللہ بہت جاننے والا اور بہت بردبار ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو آیات جن کا تذکرہ اوپر سے چل رہا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر فرمایا ہے جو کفار اور مشرکین کی بے انتہا اذیتوں کے باوجود ایمان پر جمے ہوئے ہیں، اور ان کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آئی ہے، اور ہر طرح سے وہ پریشانیوں اور دقتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ کفار اور مشرکین نے ان کا ناطقہ بند کر رکھا ہے، ان کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہے، ان کو بھی اور ان کے ساتھ جو ان کے دوست، ان کے احباب، ان کی آل، ان کی اولاد، ان سب کو وہ پریشان کر رہے ہیں اور مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ اب اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو اجازت دی گئی کہ تم ہجرت کر جاؤ، یعنی اس جگہ کو چھوڑ دو اور دوسرے اس علاقے میں چلے جاؤ جہاں پر تمہیں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا نصیب ہو۔ اللہ نے پہلے تو انہیں آزمایا، اور ان کی یہ آزمائش ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے، اور ان کے مرتبوں کو بڑھانے کے لیے ہے، ان کے انعام کو اور بڑھانے کے لیے ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں اجازت دے دی کہ اب تم ہجرت کر جاؤ۔ اور یہ ہجرت کا حکم ہر ایک کے لیے ہے، جہاں پر انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے اپنی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہ ہو، اور جہاں پر وہ اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکے اور اللہ کی عبادت نہ کر سکے، تو پھر ایسی جگہ پر رہنے سے کیا فائدہ؟ ایسی جگہ کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف، ایسی بستی کی طرف چلا جائے، ایسے گاؤں، ایسے شہر کی طرف چلا جائے جہاں پر وہ اللہ کی عبادت سکون اور اطمینان سے کر سکے۔ یہ ہجرت کی بہت فضیلت ہے۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو ستائے جا رہے ہیں اور پریشان کیے جا رہے ہیں، اللہ نے انہیں اجازت دے دی، اور اب ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ہجرت، یہ اپنے مکان کو چھوڑ دینا، ترک مستقر، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان چھوڑ رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے وہ اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ رہا ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ رہا ہے، اپنی بستی کو چھوڑ رہا ہے جہاں پر وہ پلا اور بڑھا ہے، جہاں وہ مانوس ہے، جہاں پر وہ رہ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ دلوں کا حال خوب جاننے والا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها وامرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، مگر جس کی ہجرت اس لیے ہے تاکہ وہ کسی مطلوب اور مقصود کو پا سکے، کسی عورت سے نکاح کر سکے، یا اور کوئی اس کا مقصد ہے، تو پھر اللہ ان نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اسی کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جس نے ہجرت کی ہے اور اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، ثم قتلوا او ماتوا،
پھر ان کو شہید کر دیا گیا، میدان جہاد میں وہ شہید ہو گئے، یا انہیں ایسے ہی کسی نے قتل کر دیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، یا ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، لیکن اب اللہ کے ہاں مرتبے میں سب برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں بہترین اپنے انعامات کے منتظر رہیں۔ یہ ہجرت کرنا خود ہی اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، یقیناً ضرور بے ضرور اللہ ان کو رزق عطا کرے گا، رزق حسن عطا کرے گا، بہت عمدہ اور شاندار رزق عطا کرے گا۔ یہاں پر جو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے جنت میں جب وہ جائیں گے، یا عالم برزخ میں جب وہ پہنچیں گے، اور اس کے بعد جب وہ عالم جنت میں جائیں گے تو انہیں بے انتہا وہ رزق ملے گا جس کی انہوں نے صرف تمنا کی ہوگی، یا بسا اوقات ان کے ذہن پر اس کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، وہ رزق ان کو ملے گا۔ اور بعض مفسرین نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جب انسان ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جائے گا، اس نامانوس جگہ پہ جائے گا، اجنبی جگہ میں جائے گا، تو اللہ رب العزت اس کی کفالت کرنے والا ہے اور اس کے لیے بہترین رزق کا انتظام کرنے والا ہے، اور اللہ اس کی مدد کرے گا اور اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ بہرکیف یہ تو بات یقیناً ہے کہ جس نے ہجرت کی اور ہجرت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہوا یا اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اب جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، جو شروعات جس کی ہو جاتی ہے عالم برزخ سے، اللہ اسے شاندار رزق عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا جس کے بارے میں فرمایا گیا مالا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کے کانوں نے اس کو سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی فرد بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا، ایسی نعمتیں، ایسی آسائشیں، ایسے عمدہ مکانات، ایسے عمدہ انواع و اقسام کے کھانے، ایسے عمدہ ان کی تفریحات کے سامان، جہاں صرف سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا، اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور اللہ کی وہ نعمتیں ہوں گی جس کا اس نے کبھی تصور تک نہیں کیا ہوگا، وہ سب اس کو ملے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، جو خوب دینے والا ہے، کوئی بے حساب و کتاب عطا کرنے والا ہے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر کے تمہیں دینے والا ہے، بلا استحقاق دینے والا ہے، بغیر شمار کے دینے والا ہے، اور اس طرح سے دینے والا ہے کہ آدمی نہال ہو جائے۔ اور فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ جگہ جنت ہے۔ جس جنت میں جب وہ داخل ہوں گے، اللہ کے فضل سے جب وہ اس میں جائیں گے تو اپنی ساری کلفتیں بھول جائیں گے، اور صرف آرام اور آسائش اور نعمتیں ہوں گی، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ اوفو، جس کا اس نے تصور تک نہ کیا ہوگا، سوچا بھی نہ ہوگا اس نے، ایسی ایسی نعمتیں، ایسے بلند و بالا مکانات کہ اس نے خواب و خیال میں بھی اتنا عمدہ اور اتنا شاندار مکان، اتنا کشادہ، اتنا بڑا مکان اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، اتنے آرام اور آسائش سے بھرا ہوا مکان اس نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، ایسے کھانے، ایسے رزق جو اس نے تصور تک نہیں کیا ہوگا، عمدہ بیویاں اسے میسر ہوں گی، اور بس اب صرف آرام ہی آرام ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائی تھیں اللہ کے لیے، آج اللہ نے اس کا ایسا تمہیں انعام دے دیا کہ جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ لوگ کہیں گے پروردگار جتنا ہم نے سوچا نہیں تھا اس سے بھی زیادہ آپ نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی ایک کمی ہے۔ لوگ آپس میں سوال کریں گے کون سی کمی رہ گئی، کیا رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ دنیا میں تم بغیر مجھے دیکھے میرے اوپر ایمان لائے تھے، میرے لیے سجدے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے، مجھ سے پکارتے تھے، لیٹ کر، بیٹھ کر، بستروں پر لیٹ کر، تکیے پر سر رکھ کر چپکے چپکے مجھے آواز دیتے تھے، کیا تم مجھے آج دیکھنا نہیں چاہتے؟ اور اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے دیدار کو دیکھنے کے بعد جو سکون اور جو خوشی میسر ہوگی
وہ جنت کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں اور آپ کو اپنا دیدار نصیب فرمائے اور جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بے شک بہت جاننے والا ہے اور بہت بردبار ہے۔ جاننے والا کا مطلب تمہارے دلوں کا حال وہ خوب جانتا ہے، اس لیے ہجرت اگر کر رہے ہو تو صحیح نیت سے کرنا، اللہ کے لیے کرنا، دکھاوے کے لیے نہ کرنا، کسی اور چیز کی تلاش کے لیے نہ کرنا، رزق کی اور تلاش کے لیے یا اچھے منصب اور عہدے کی تلاش کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یہ سب مت کرنا۔ اللہ خوب جانتا ہے، تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، نیتوں کو درست کر کے آگے بڑھنا۔ اور فرمایا حلیم، وہ بہت بردبار ہے۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ وہ بہت بردبار ہے، یعنی وہ چشم پوشی کرنے والا ہے۔ تم نے اتنی گناہ کر رکھے ہیں، اتنی خطائیں کر رکھی ہیں، لیکن ان سب سے اللہ نے نظر کو ہٹا لیا اور وہ سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے۔ اور دوسرے یہ معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ بہت بردبار ہے، بے انتہا چشم پوشی کرنے والا ہے۔ اس نے ان کفار کو، ان مشرکین کو جنہوں نے مسلمانوں کو بھگایا اور مسلمانوں کو جانے پر مجبور کیا، طرح طرح کی اذیتیں دی، تکلیفیں دیں، لیکن اللہ اس قدر مہربانی کرنے والا، اس قدر رحم دل، اس قدر بردبار ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑے رکھا ہے، مہلت دے دی ہے، فوراً پکڑ نہیں کی۔ اگر اللہ چاہتا فوراً پکڑ کر لیتا اور پکڑ کرنے کے بعد ان کو اسی جگہ پر ہلاک کر دیتا، ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا، لیکن اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، چھوڑے رکھا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جب ان کو مہلت دی اور بعد میں جب فتح مکہ ہوا تو یہ ایمان لائے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو اللہ کی حکمت ہم اور آپ نہیں جان سکتے، ہم اور آپ صرف ظاہر دیکھتے ہیں، سامنے کا حصہ دیکھتے ہیں، جو ہمیں سامنے آ رہا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں، اور اللہ مستقبل کو جانتا ہے، کیا بہتر ہے، کیا عمدہ ہے، کیسا ہونا چاہیے، اللہ وہ دیکھتا ہے۔ اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بالکل درست فیصلہ ہوتا ہے، وہ اپنے بندے کے فیور میں ہوتا ہے، اس کے حق میں ہوتا ہے۔ ہم اللہ پر یقین کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اعتماد کریں، اٹوٹ یقین رکھیں اللہ پر۔ اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہے، اس نے جو بھی کیا ہے وہ بہتر ہی کر رہا ہے۔ ہم نہیں درست ہیں، ہم نہیں صحیح ہیں۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تم وَإِنْ عُدْنَا عُدْنَا فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم اگر اپنی اصلاح کر لو، تم اگر سدھر جاؤ تو ہمارے بھی احوال، ہمارے بھی احکامات بدل جائیں گے تمہارے لیے۔ عزیزان محترم، آج مسلمانوں کی جو حالت بہت دیگرگوں ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ ایمان باقی نہیں رہا، وہ جذبہ باقی نہیں رہا۔ ہمیں جس طرح اللہ سے قریب ہونا چاہیے اور جس طرح ہمیں ایک توحید کو پکڑ کر چلنا چاہیے، وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم ایسا بھی نہیں کرتے کہ شام کو جب اپنے بستر پر لیٹیں تو اپنے دن کے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور صبح کو جب ہم بیدار ہوں تو اپنے رات کے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ ہمیں تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بدلیں گے۔ عزیزان محترم، ہجرت کا بڑا ثواب اس کے اندر بیان کیا گیا، صحابہ اکرام کی فضیلت اس کے اندر بیان کی گئی، اور اللہ کا کس قدر مہربان ہے وہ، اور کس قدر رحم فرمانے والا آقا ہے، کس قدر رحم فرمانے والا ہمارا مالک ہے، اس میں بھی بیان کیا گیا۔ اس کے آگے بھی ابھی آیات باقی ہیں اور اسی سے متصل آیات ہیں، اسی مفہوم کی ابھی، اور یہ پورا بیان ابھی آگے تک چلتا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس کے آگے کی آیات کا بیان ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔